اور آج میں جس ٹریفک جیم کے بارے میں بات کروں گا وہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہونے والے ہیں۔ یہ ٹریفک جیم کچھ دن، ہفتوں یا مہینوں کا نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پہ پورے 8 سالوں تک چلتا رہا۔ ناظرین، دنیا کا سب سے لمبا اور سب سے مشکل ٹریفک جیم سوئز کینال میں پیش آیا تھا، جہاں شپس اور ان میں موجود ہزاروں کریو ممبرز اگلے 8 سالوں تک بری طرح سے پھنسے رہے۔ آئیے اتہاس کے اس انوکھے اور سب سے لمبے عرصے تک چلنے والے ٹریفک جیم کی انٹرسٹنگ اسٹوری جانتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سوئز کینال کو شپنگ اور ٹریڈنگ انڈسٹری کا زیور کہا جاتا ہے۔ 1869 سے پہلے جب شپنگ انڈسٹری کے پاس سوئز کینال کا تحفہ نہیں تھا تو یورپ اور ایشیا کے درمیان شپس کو آل دا وے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر یورپ جانا پڑتا تھا۔ سوئز کینال نے شپنگ انڈسٹری کا یہ مہینوں کا سفر دنوں میں بدل لیا اور اب یورپ سے شپس میڈیٹرینین سی سے ہوتی ہوئی ڈائریکٹلی ریڈ سی پہنچ کر ایشین کانٹیننٹ کو ایکسیس کر سکتی ہیں۔ سوئز کینال نے ان شپس کو لمبے ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ ان پائرٹ سے بھی بچانے کا کام کیا تھا۔ یہ واقعہ ہے 5 جون 1967 کا، جب صبح سویرے 15 کارگو شپس سوئز کینال کی میڈیٹرینین سائڈ سے انٹر ہوتی ہیں۔ نارملی شپس کو یہ کینال کراس کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ گھنٹوں کا سفر سالوں تک لمبا ہونے والا تھا۔ اس بات کی بھنک ان کو ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے ہی کچھ ٹینشنز چل رہی تھیں اور دونوں پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر سوئز کینال کے گرد کئی راکٹس اور پلینز آ گرے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایجپشن فورسز نے فوراً سوئز کینال کو دونوں طرف سے بند کر دیا۔ اگلے 6 دنوں تک کڑی جھڑپیں چلتی رہیں، لیکن اسرائیلی فورسز پورے سائنائی پیننسولا پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اسرائیل اور ایجپٹ کا نیا بارڈر بن چکا تھا اور سوئز کینال ہی تھا جو ان دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے سے الگ کیے ہوئے تھا۔ یہ ایجپٹ کے لیے ایک بہت بری ہار تھی۔ اسرائیلی فورسز کینال کو کراس کر کے مزید آگے نہ بڑھیں، اس لیے ایجپٹ نے سوئز کینال کی دونوں سائڈ پہ کشتیاں کھڑی کر دی، اپنے بریجز خود ہی تباہ کر دیے اور پورے کینال میں جگہ جگہ مائنز انسٹال کر دی۔ جو شپس پہلے سوئز کو استعمال کر کے یورپ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا جایا کرتی تھیں، ان کو اب دوبارہ سے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے تھے، وہیں ٹریفک جیم میں پھنسی 15 شپس اور ان میں موجود کریو اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹش، جرمن، سویڈش، پولش، فرینچ، بلغیرین، چیکوسلوواکین اور امریکن شپس بھی موجود تھی۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ 10 لوگوں کا کریو بھی چینج کر کے نیا کریو بھیجا جاتا تھا، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن وہ اپنی پھنسی ہوئی شپس یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہتے رہتے 15 شپس کے کریو میں دوستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپ پہ ایک چھوٹا چرچ کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو سارے کرسچنز جمع ہوتے تھے۔ بلغیرین شپ پہ ہر روز مووی نائٹ کا بندوبست کیا جاتا۔ سویڈش شپ پہ پول پارٹیز اور برٹش شپ پہ فٹ بال کھیلی جاتی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے یہیں بٹر لیک کے بیچوں بیچ اولمپک گیمز بھی کروائی تھی، جس کو بٹر لیک اولمپکس 1968 کا نام دیا گیا تھا۔ 24 اکتوبر 1973 کو دونوں کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے ٹروپس واپس بلوانا شروع کر دیے۔ 6 سالوں تک چلنے والی جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ٹریفک جیم میں پھنسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سوئز کینال کے اندر بوٹس، شپس، پلینز اور راکٹس کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھیں، اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔ سوئز کینال کو اچھی طرح صاف کرنے میں ایجپٹ کو اگلے 2 سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئز کینال کو 8 سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد 14 شپس کا اب سوئز کینال چھوڑنے کا وقت آخر کار آ چکا تھا۔ یہ جب واپس اپنی کنٹریز میں پہنچی تو ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔
پورے 8 سالوں تک بند رہنے کے بعد سوئز کینال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں نہ ہی پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کے ریلیشنز بہتر ہوتے گئے۔ اسرائیل نے پورا سائنائی پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا اور ایجپٹ وہ پہلی عرب کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا۔